مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو ناظرین، میرا نام محفل جانسن ہے۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام حتمی سچائی کے ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی حتمی سچائی بلکہ کسی نہ کسی ایمان افروز حتمی سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور ان کی کم اعتقادی کو دور کر کے ہم ان کو ایمان کی راہ پر ڈال سکے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ پروگرام حتمی سچائی نہ تفریح تباہ کے لیے ہے، نہ جوش خطابت بڑھانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ علمی بصیرتوں کو بامی عروج تک پہنچایا جا سکے اور ان کی آنکھوں کے چھلکے اتار کر ان کے منظرنامے درست کیے جا سکے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کینین، اور آج کے سوالات ہم نے ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ سے لیے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شفیق کنول صاحب۔ پروفیسر صاحب، پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ پروفیسر صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا مسیح یسوع نے اناجیل خود لکھوائی ہے؟ تھینک یو ویری مچ اتنا زبردست ٹاپک چھیڑنے کے لیے کینن۔ تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کینن کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کینن ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو پتہ ہونا چاہیے۔ اردو میں ہم اس کو فہرست مسلمہ کہتے ہیں، یعنی وہ کتابیں جو بائبل میں مسلمہ لسٹ میں شامل کر دی ہیں ہم نے۔ وہ 66 کتابیں جو ہیں ان کو ہم نے بائبل میں شامل کیا اور ہم کہتے ہیں بائبل، تو اس کو کینن کہتے ہیں۔ تو کینن کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہم نے کیوں یہ کتابیں چنی۔ مطلب اناجیل تو کوئی 50 سے اوپر ہیں جو لکھی گئی، تو ہم نے 4 اناجیل کس کرائیٹیریے کے مطابق سلیکٹ کر لی، تو وہ بھی ہے۔ لیکن آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے 4 سلیکٹ کر لیں، جو جعلی اناجیل تھی وہ ہم نے اس میں ڈالی نہیں ہے، وہ اپوکریفل گاسپلز ہے۔ تو واپس اب آپ کے سوال کی طرف کہ کیا مسیح یسوع نے اناجیل خود لکھوائی تھی؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، سم ٹائم کرسچن بھی یہ سوال کر دیتے ہیں، لیکن معترضین کی طرف سے یہ سوال زیادہ تر پوری شد و مد کے ساتھ آتا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ جانتے ہیں وہ تو کوئی نہ کوئی کتاب لکھواتے تھے، لکھتے تھے، یا صاحب کتاب تھے۔ اور مسیح یسوع کے متعلق مسلمانوں کی ایک اور غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کو گہوارے کے اندر ہی کتابی صورت میں انجیل مل گئی تھی، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کتاب کدھر ہے، کیونکہ دعویٰ آپ کا، تو اس دعوے کو ثابت کرنا آپ کا ہی کام ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کرسچنز کی طرف سے نہیں آیا کہ مسیح کو انجیل کتابی صورت میں مل گئی تھی، نہیں۔ اچھا، ہم جو سوچتے ہیں، ہمارا جو نظریہ، وہی عوام تک درستی کے ساتھ پہنچنا چاہیے، ہم نہیں ایسا مانتے۔ تو انجیل کا لفظی مطلب ویسے کتاب ہے نہیں، انجیل کا لفظی مطلب ہے خوشخبری، چونکہ مسیح کی ساری تعلیم خوشخبری تھی، گڈ نیوز تھی۔ منشور ناصرت میں مسیح یسوع نے غریبوں کے لیے خوشخبری سے اپنے پیغام کا، اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا کہ خدا ان کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ تو ان کی تو خدمت کا آغاز ہی خوشخبری سے ہوا۔ تو چونکہ ان 4 اناجیل کے اندر وہ خوشخبری موجود ہے، بلکہ پورے نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر وہ خوشخبری موجود ہے، اس لیے ہم سم ٹائم ان 4 اناجیل کو اناجیل کہتے ہیں، اور سم ٹائم پورے نیو ٹیسٹامنٹ کو بھی انجیل کہتے ہیں۔ لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں، میں چونکہ ایک مشنری ہوں، میں نے مشن کے سبجیکٹ کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، پریکٹس بھی کیا، میں کہتا ہوں پوری بائبل ہی خوشخبری ہے۔ ہاں، جب عرصہ گزرنے کے بعد اس خوشخبری کو تحریری فارم میں ہم نے دیکھا، تو بعض لوگ پھر ان کتابوں کو بھی انجیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کا مطلب گڈ نیوز ہے۔ جیسے پولوس کہتا ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ دیٹ از گڈ نیوز۔ تو اس گڈ نیوز کی وجہ سے، اس خوشخبری کی طرح وجہ سے ہم اس کو انجیل کہتے ہیں۔
آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا انجیل مسیح یسوع نے خود لکھوائی؟ تو اس لیے یہ بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے دماغ کے اندر کیا چیز ہے۔ اصل میں ہمارے دماغوں کے اندر جو چیز پہلے سے سمائی ہوتی ہے، ہم اسی لینس سے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سافٹ ویئر کے مطابق ہم اس کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سافٹ ویئر ہمارے دماغ پہ انسٹال ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہی ظفر صاحب کا جو سوال ہے یہ بھی اسی سافٹ ویئر کا ہی شاخ سامنا ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے کوئی انجیل بھی نہیں لکھوائی، ڈکٹیشن نہیں دی کہ اپنے شاگردوں کو 12 کو بٹھا کے روزانہ 2 گھنٹے انجیل لکھواتے تھے، لکھو اب یوحنا کی انجیل شروع کرو، میں بولتا جاتا ہوں آپ لکھو، آج متی کی انجیل لکھو، میں بولتا جا رہا ہوں آپ لکھو۔ ایسا نہیں ہے۔ مسیح یسوع خدا تھے، وہ انسان بن کے زمین پر آئے ہوئے تھے، تو خدا ہے تو وہ جو کچھ بولے گا وہ الہام ہے، وہ انجیل ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا عقیدہ۔ اس خوشخبری کو، اس الہام کو ضبط تحریر میں لانے والے مسیح کے شاگرد تھے جنہوں نے اس کو لکھا۔ تو بہت سارے لوگ ان غلط فہمیوں کا شکار ہیں، مسلمان خصوصی طور پر غلط فہمیوں کا شکار ہے، فیلسی کا شکار ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا پورا ریلیجن فیلسی سے بھرا پڑا ہے، اور خصوصی طور پر یہ جو بات کی ہے، اب جو کرسچن، جو پڑھے لکھے کرسچن ہیں، جو سیمنری سے تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے تو ان کے لیے یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا مسیح یسوع انجیل لکھوایا کرتے تھے، ڈکٹیشن دیا کرتے تھے۔ وہ بھائی وہ خدا تھے، انہوں نے کیوں لکھا؟ وہ تو جو کچھ کرتے تھے، جو کچھ کہتے تھے وہ الہام تھا۔ یہ بات ویری سمپل۔ تو شاگردوں نے لکھا، اور یہ اناجیل کو جب شاگردوں نے لکھا، اس بات کو قرآن مجید بھی مانتا ہے۔ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کے حواریوں پر بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ، چلو ہماری کتاب کو تو آپ نہیں سمجھتے، آپ کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگ جائیں گی، لیکن کم سے کم جس کتاب پر آپ کا ایمان ہے اس کو تو سمجھیں، یا کم سے کم اس کو پورا پڑھ لیں۔ وہ بدقسمتی ہے کہ وہ اس کو حفظ کرتے ہیں، اور بہت ایسے لوگ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حفظ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی۔ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رٹا ہی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ المائدہ کی 111 آیت کے متعلق بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو کتاب دی گئی تھی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کتاب کدھر لاؤ، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کرسچن نے ضائع کر دی۔ وہ بھائی یہ بات تو انفارمیشن آپ نے دی ہے کہ کوئی کتاب مسیح کے اوپر بھی اتری تھی، مسیح کے اوپر کوئی کتاب نہیں اتری۔ وہ جو کچھ بولتے تھے وہ الہام تھا۔ دیکھیں دوسرا تموتھیوس 3 باب کی 16 آیت میں لکھا کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے تعلیم اور الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اور پھر دوسرے پطرس کی پہلے باب کی 20-21 آیت میں لکھا ہے پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ جو کچھ نیو ٹیسٹامنٹ میں لکھا ہے، جو کچھ بائبل میں لکھا ہے، آپ تو اس کی تعویل بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ الہام سے لکھا ہے۔ اپنی مرضی سے تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک آیت لے کے اس کی تشریح کرنا شروع کر دی تو لا محالہ وہ تشریح غلط ہوگی، جب تک کہ آپ اس کی سپورٹ کے لیے بائبل ہی سے کوئی دوسری یا تیسری آیت نہیں پیش کر دیتے۔ تو اپنی مرضی سے تفسیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کہنا ہے اس کی سپورٹ میں کم سے کم 2 آیتیں پیش کر دیں۔ اس کا مطلب آپ نظریہ صحیح پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ صرف ایک آیت پیش کرتے ہیں، آپ نظریہ بنا دیتے ہیں، تو اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ تشریح غلط کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی لکھا ہے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی،
بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ بہت کلیئر باتیں لکھی ہیں، اور یہی سٹائل ہے نیو ٹیسٹامنٹ لکھنے کا، اور اسی تناظر میں لکھا گیا۔ تو پولوس کے متعلق بھی غلطیوں پہلے باب کی 16 آیت میں لکھا کہ پال واز ناٹ ٹاٹ بائی ہیومن وزڈم، اس کو کسی انسان نے اپنی عقل کے مطابق تربیت نہیں کی تھی، اس کو مسیح یسوع نے بنفس نفیس عرب کے صحرا میں 2 سال تک سکھایا۔ یہ ساری باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اناجیل بھی جو شاگردوں نے لکھی ہیں، جو لوگوں کا خیال ہے کہ حافظے سے لکھی ہیں، ایسا درست نہیں۔ مسیح یسوع نے تو اپنی خدمت کے دوران شاگردوں کو کہہ دیا تھا کہ روح القدس جب آئے گا تو وہ ساری باتیں تمہیں یاد دلائے گا۔ تو اس کا مطلب انہوں نے روح القدس کی تحریک سے، خدا کی مرضی سے اور روح القدس کی یادداشت سے لکھی ہیں، اپنی یادداشت سے نہیں لکھی۔ اور میں جب اناجیل کو پڑھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنی زبردست باتیں کوئی انسان کیوں کر لکھ سکتا ہے، ہو نہ ہو۔ یہی بات درست ہے کہ ان کو روح القدس تحریک دیتا تھا، روح القدس ان کی یادداشت میں اضافہ کرتا تھا، روح القدس ان کو یاد کراتا تھا، اس لیے وہ لکھتے تھے اور اس لیے انہوں نے لکھا۔ یہ یوحنا 14 باب کی 26 آیت میں لکھا کہ مددگار یعنی روح القدس تمہیں، جسے باپ میرے نام ہی سے بھیجے گا، وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو بڑی کلیئر باتیں لکھی، ہمیں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے کہ شاگردوں نے یادداشت سے لکھا، شاگردوں نے ایک دوسرے سے پوچھ کے لکھا، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ فیلس چیز ہے۔ اور بات، میں نے اپنے بیان میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ مسیح خدا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرسچینٹی کا جب آغاز ہوا تو جو سب سے ضروری بات تھی کرسچینٹی کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ کہنا ہے جیزس از لارڈ، مسیح یسوع خداوند ہے، مسیح یسوع خدا ہے۔ توما کی سٹیٹمنٹ آپ کو ملتی ہے، اس نے اعتراف کیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خداوند کے تو اور بھی کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ہاں، تاریخ کے مختلف ادوار میں لارڈ کے میننگ بدلتے رہیں۔ لارڈ مالک مکان کو بھی کہتے ہیں، لارڈ جج کو بھی کہتے ہیں، اور لارڈ مالک کو بھی کہتے ہیں، لارڈ خدا کو بھی کہتے ہیں۔ تو مسیح یسوع کو جب خداوند کہنا ہے تو لارڈ، خداوند یعنی خدا کہنا ہے۔ توما، میں کہتا ہوں اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس نے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ چلیں غلط فہمی دور، ہم نے بھی یہی کہنا ہے۔ آپ کو اگر غلط فہمی کا اندیشہ ہے تو 2 الفاظ ملا کے بولے اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ویسے تو میرے لیے تو آپ میرے سامنے جیزس کو لارڈ کہہ دیں، یہی کافی، مجھے پتہ ہے۔ تو دائرہ مسیحیت میں داخل ہونے کے لیے آپ نے مسیح کو لارڈ ماننا ہے۔ وہ ایک عام انسان نہیں تھا، وہ خدا تھا، مجسم ہو کر زمین پہ آیا ہوا تھا، لارڈ کہنا ہے۔ اور یہودیوں کے لیے تو مسیح یسوع کو لارڈ ماننا بہت مشکل تھا، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود وہ کیا کرائم تھے، وہ کیا معجزات تھے، وہ کیا تعلیمات تھی، وہ کیا کمالات تھے جو مسیح یسوع نے ان کے سامنے کیے کہ وہ اس کو خداوند اور خدا ماننے پر مجبور ہوئے۔ اور بائبل تو یہ بھی بتاتی ہے کہ روح القدس کی تحریک کے بغیر کوئی شخص مسیح کو خداوند نہیں کہہ سکتا، اور یہ بات مسلمان کے لیے اور یہودی کے لیے بالکل صادق آتی کہ ان کو جب تک روح القدس تحریک نہ دے، ان کو قائل نہ کرے، یہ کیسے مسیح کو خداوند مانیں گے؟ تو لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے
اپنی غلط فہمیوں کو دور کر کے مسیح کو خداوند مان لیا اینڈ دے بیکیم کرسچن، وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوئے۔ یہودیوں میں بھی ایسے لوگ تھے، ایون پولوس جو مسیح یسوع کا اور مسیحیت کا بدترین مخالف تھا، لیکن اس نے مسیح کو لارڈ مانا اور اس کو خداوند مانا اور اپنے آپ کو مسیح کا غلام کہہ دیا۔ تو لوگ دائرہ مسیحیت میں داخل ہونے کے لیے مسیح کو خدا مانتے تھے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے۔ تو آخر 3000 لوگوں نے مسیح کو خداوند مانا اور ان کے فقیہوں اور فریسیوں نے بھی خدا ماننا شروع کیا اور وہ اپنے عقائد سے ہٹ کر مسیحیت میں داخل ہو گئے۔ تو دوسری بات کہ یہودی کے لیے یہ بات بھی بڑی مشکل تھی کہ سبت کے علاوہ کسی دن کو مقدس مانے، لیکن جو مسیحی ہو گئے تھے انہوں نے اس وجہ سے سبت کی بجائے سنڈے کو مقدس ماننا شروع کر دیا کہ مسیح یسوع اس دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اور جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن تھی they were all from Jewish background، تو مسیح کو خداوند بھی مان رہے تھے اور سبت کے دن کی بجائے سنڈے کے دن کو مقدس ماننا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ ہی واز گاڈ۔ تو اگر وہ خدا ہے تو پھر سب اس خیال سے متفق ہیں، اس آئیڈیا سے متفق ہیں یا ہونا چاہیے کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ الہام ہے، اور وہ شاگردوں نے جو کچھ لکھا وہ مسیح یسوع کا فرمایا ہوا تھا، کہا ہوا تھا۔ پھر چونکہ وہ خدا تھا اس لیے سب نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ خدا کی بادشاہت کا تصور بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ مسیح یسوع خدا کی بادشاہت کی بات کر رہے تھے۔ ان دو باتوں کے بعد تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، کیونکہ جو لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کرتے تھے وہ غلط فہمیوں کے صحرا میں بہت دور نکل گئے تھے، جو اس کی اس سٹیٹمنٹ کو لے کر گمراہ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور یہودی اگر میری بات سن رہے ہیں تو خدا کی بادشاہت کو بھی سمجھے کہ کیا تھا۔ وہ خدا تھا، جو لوگ اس کو اپنا بادشاہ، اپنا خداوند، اپنا خدا مانتے ہیں وہ اس بادشاہت کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ تو خدا کی بادشاہت کا تصور سب سے پہلے خدا نے غیر قوم کے ایک شخص نبوکدنضر پر ظاہر کیا تھا کہ خدا کی بادشاہت ہے کیا۔ نبوکدنضر کو ایک خواب آیا اور اس خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ایک پتھر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ اس پتھر کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا تھا۔ بغیر ہاتھ لگائے کاٹنے کا مطلب ہے کہ اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اناجیل تو مسیح نے خود نہیں لکھوائی، تو اس کو بھی اس سے آپ لنک کر سکتے ہیں کہ یہ خدائی کام تھا سارا۔ تو یہ پتھر نیچے آتا ہے اور ایک مورت سے ٹکراتا ہے۔ وہ مورت سونے کی ہے، وہ مورت لوہے کی ہے، وہ مورت چاندی کی ہے، وہ مورت مٹی کی ہے، 4 دھاتیں مختلف۔ اور جب یہ پتھر نیچے آتا ہے اس مورت سے ٹکراتا ہے تو مورت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ مورت 3 بادشاہتوں کا ذکر کرتی ہے، اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے، بابلی بادشاہت اور فارسی بادشاہت اور رومی بادشاہت، ہو سکتا ہے یونانی بھی ہو۔ یہ بادشاہتیں اپنے اپنے وقت میں اتنی بڑی اور طاقتور بادشاہتیں تھیں کہ ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اس پتھر نے ان کو پاش پاش کر دیا۔ اس رویا کی تشریح یہ ہے کہ دنیاوی بادشاہتیں کتنی بھی طاقتور ہوں ختم ہو جائیں گی، لیکن خدا کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ پتھر سے ٹکرایا اور یہ پتھر آہستہ آہستہ پوری دنیا پر پھیل گیا۔ یہ خدا کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا، اس لیے مسیح نے آتے ہی یہی بات کہی تھی کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ تو مسیح نے خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھ دی۔
مکاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ دیکھو روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، مطلب روح القدس کا اس میں پورا پورا رول ہے ان کتابوں کو لکھوانے میں، نیو ٹیسٹامنٹ لکھوانے میں۔ اور پھر پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ایمانداروں کو روحوں کا امتیاز بھی دیا تھا۔ روحوں کا امتیاز دینے کا مقصد تھا کہ کس نے صحیح لکھا، کس نے الہام سے لکھا، یہ بھی ایمانداروں کو پتہ چل جاتا تھا۔ یہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ یہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ اس لیے جعلی اناجیل کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جعلی کتاب اپوکرفا کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور جو اصل کتابیں جو الہام سے لکھوائی گئی ہیں وہ بائبل کے اندر شامل ہیں۔ چوتھی بات جو خدا کی بادشاہت سے منسلک کریں گے، کرسچن مشن کا آغاز کر دیا۔ ارشاد اعظم مسیح یسوع نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا۔ شاگرد اس بات پہ پکے ہو گئے، انہوں نے جا کے انجیل کی منادی کرنا شروع کر دی، ارشاد اعظم کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خدا کی بادشاہت کی منادی جب وہ کر رہے تھے، کرسچن مشن کر رہے تھے، تو شاگردوں کو تو پتہ تھا، لیکن شاگردوں کے بعد جو نسل آئی ہے منادی وہ بھی کر رہے تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے آپ نے منادی کرنی ہے؟ پھر اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا، نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں انٹرلیٹڈ ہیں، آل آف اے سڈن نہیں بنی۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی اسکیم کے یہ بن گئے، نہیں، یہ ساری چیزیں خدا کے منصوبے کے اندر شامل تھی۔ پھر لوکا کی انجیل 24ویں باب میں 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر مسیح یسوع نے ان کا ذہن کھولا، یروشلیم سے شروع کر کے سب قوموں میں انجیل کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ یہی کرسچن مشن کی وجہ سے اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا۔ تو پھر جا کر عہد نامہ قدیم لکھا گیا۔ پھر یہ ہے کہ کیا کہیں لکھنے کا بھی حکم ہے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تو بہت کلیئر، وہاں پہ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ ان باتوں کو اتنے بڑے بڑے حروف میں لکھ کے لوگ دوڑتے ہوئے بھی اس کو پڑھ لیں۔ نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی لکھا ہے، اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر تاکہ آئندہ ابدالآباد تک قائم رہے۔ تو مسیح نے ایک نیا عہد باندھا تھا جسے قلم بند کرنا اور اسے آگے پہنچانا ضروری تھا۔ کرنتھیوں میں آپ نے پڑھا کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے تم تک پہنچا دی، تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس کو آگے بھی پہنچانا۔ تیموتھیوس کو پولس کہتا ہے کہ جو باتیں تو نے بہت سارے گواہوں کی موجودگی میں مجھ سے سنی ہیں، اسے ایسے دیانتدار لوگوں کے سپرد کر جو دوسروں کو بھی سکھا سکے۔ تو چراغ سے چراغ دلانے کی بھی ان کو تلقین کی گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کا سوال جو تھا کہ کیا مسیح یسوع نے نیو ٹیسٹامنٹ لکھوایا، یہ اناجیل لکھوائی ہیں، میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کیسے ضبط تحریر میں یہ آئیں، ان کا مقصد کیا تھا، خدا کی بادشاہت کیوں ضروری تھی، کرسچن مشن کیا تھا، اور یہ کینن کیا ہے، یہ سب بتا دیا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا مسیح یسوع نے نیو ٹیسٹمنٹ پر اظہار خوشنودی کیا ہے؟ یہ بالکل کیا، بالکل کیا۔ ظفر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو سب کچھ اپنی مرضی سے لکھ دیا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا۔ مسلمانوں کا اعتراض یہی ہے، بعض فری تھنکرز بھی اس قسم کے اعتراضات کرتے رہے ہیں، وہ بڑے بڑے عجیب سوالات کر دیتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ سوال ہے کہ اگر یہ خدا نے لکھوایا، اگر یہ مسیح یسوع نے لکھوایا، تو کیا اس نے اظہار خوشنودی کیا ہے کہ آپ کا کام بہت اچھا، میں اس سے خوش ہوں؟ بالکل کیا۔ دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھیں، جو نیو ٹیسٹامنٹ کی آخری کتاب ہے، بلکہ بائبل کی آخری کتاب ہے، آپ کو ملے گا دوسرے باب کی دوسری آیت میں مختلف کلیسیاؤں کے نام جب مسیح یسوع نے خطوط لکھوائے ہیں، پیغامات دیے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے، دیکھیں لکھا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک جگہ تو یہ لکھا، اور دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ
جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں وہ ہے نہیں، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، اپنے کاموں سے توبہ کر اور اپنی پہلی سی محبت ظاہر کر۔ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر دوسرے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو میرے نام پر قائم ہے۔ تو وہ کیسے نام پر قائم تھا؟ نیو ٹیسٹامنٹ کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ رائج تھا۔ یہ 90-95 کے اندر مکاشفہ کی کتاب لکھی، اس وقت کلیسیاں قائم تھی اور کچھ نہیں تو 3 نسلیں مسیحیوں کی گزر چکی تھی۔ تو ان کو یہ کہنا اور اپنے وفادار شہید کا ذکر کیا مسیح یسوع نے کہ میرا وفادار شہید انتپاس بھی یہیں پہ شہید ہوا تھا۔ تو یہ ساری باتیں کیسے لکھ دی گئی ہیں کہ مسیح کا اظہار اطمینان تھا نیو ٹیسٹامنٹ پہ، اور جو مسیحی کم سے کم 3 نسلوں تک یہ کام کر رہے تھے ان کے کام کو اپریشیٹ بھی کیا، اور ان میں بعض میں جو خامیاں تھیں ان کو بھی انڈیکیٹ کیا، اور ان 7 کلیسیاؤں کو وارننگ بھی دی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا لیکن ابھی آپ کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی، یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ پولوس تموتھیوس کو کہتا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری ماں یونیکے اور پھر تیری ماں لوئیس رکھتی تھی، اور تو بھی رکھتا۔ 3 نسلوں کا ذکر ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اظہار اطمینان یا اظہار خوشنودی نہیں تھا؟ خدا کو پتہ تھا، اور مکاشفہ کی کتاب میں یہ باتیں بڑی کلیئر ہیں۔ آپ فرصت میں وہ جو 7 کلیسیاں ہیں ان کے نام جو پیغامات ہیں وہ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسیح نے کتنا کلوزلی ان کلیسیاؤں کے کام کو آبزرو کیا، اور وہ جو کام تھے کلیسیاؤں کے وہ بائبل نیو ٹیسٹامنٹ کے مطابق ہو رہے تھے۔ جی پروفیسر صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں، آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنے خوبصورت طریقے سے دیے ہیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی ان کاوشوں سے لوگ مغالطوں کے صحرا سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی ایسے کوئی سوالات ہیں جو ہمارے پروگرام کے موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو آپ ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، ہم اپنے پروگرام میں انہیں ضرور شامل کریں گے۔ آخر میں ایک دفعہ ضمیر پر پھر وہی ضرب: سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کو پرکھیں، اور جب فیصلہ کن سچائی مل جائے تو اسے ڈنکے کی چوٹ پر قبول کریں۔ اگلے ایپیسوڈ پر کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔